In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. کیا سبب ہے بھلا تو اس کو خود سمجھتا ہے، کیا سبب ہے بھلا تو اس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکارا ہوا، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکارا ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear students, a good day to all. First of all, I would like to thank our honorable sir, Muhammad Irfan Akeem Chaudhary, who honored this function with his inspirational thoughts. I would also like to thank our beloved teachers, our guests and students who are making this function as a grand success. سامعین محترم، آج ہم یہاں اپنے ساتھیوں کا اپریشیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے محنت کی، اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنی عزت کو اجاگر کیا۔ آج ہر طالب علم کو اس کی محنت کے عوض انعام و اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، عزت والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ انسان ایک ایسا مسافر ہے جو مختلف مسافتیں طے کرتا ہوا منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ جب انسان منزل پانے کے لیے نکلتا ہے، علم کی تلاش میں نکلتا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہزاروں مددگار میسر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آج تک نہ تو کبھی زندگی خود بنی ہے اور نہ ہی چراغ خود جلا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی بھی خود بنانی پڑتی ہے اور چراغ بھی خود جلانا پڑتا ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے مائنڈ میں ایک ایمبیشن بناؤ، ایک ٹارگٹ بناؤ، اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرنا سکھاؤ۔ جب تک آپ کے جذبات، آپ کی کیفیات ایک سمت میں نہیں جائیں گی، آپ سمجھ میں نہیں پائیں گے کہ آپ نے جانا کدھر ہے۔ جناب محترم، اپنی زندگی کے محرکات کو ڈھونڈیے ان عوامل کو، ان جذبات کو جو آپ کو جابر بن حیان اور ابن سینا جیسے کرداروں سے روشناس کروائے۔ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، زندگی میں خود کو کسی سے کمپیئر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نہ کسی کو بنایا اور نہ آپ جیسی خوبیاں کسی میں رکھی۔ ارشاد ہے الذی احسن کل شیء، ہم نے ہر شے کو حسین بنایا۔ اب یہ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے منتخب کردہ فرائض سر انجام دے اور اس مقام پر پہنچے جس کا وہ حقدار ہے۔ Never underestimate yourself. You are much more than you think. عزیز طلبہ، زندگی میں جہاں کہیں بھی موقع ملے اپنے کانفیڈنس کو گروم کریں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کا لوگوں پر کتنا بھروسہ ہے، بس اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ Create your future best from your past۔ اپنے پاس کے اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ جناب محترم، create your future best from your past۔ اور جناب والا، سب سے بڑی بات ہم نے یہ سن تو رکھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، لیکن ہم نے کبھی اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کیا۔ ٹیچنگ پروفیشن میں ایک ٹیچر جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے
وہ محبت اور عزت ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ گویا کہ استاد ایک دریا ہے جس میں علم کا پانی موجے مارتا ہے اور شاگرد اس دریا سے ہیرے اور جواہرات نکال کر اپنے دامن کو بھرتا ہے۔ استاد چمن کا رخ رواں ہوتا ہے جس سے چمن کی رونق بحال رہتی ہے اور شاگرد اسی چمن کا ایک پھول ہوتا ہے جس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ اسی طرح استاد شاگرد کی قابلیت اور اس کی پہچان کا مظہر ہوتا ہے اور شاگرد استاد کی قابلیت اور اس کی استعداد کا منبع اور محور ہوتا ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ جناب والا، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوہ کن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ اگر ماں باپ انسان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں تو استاد انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کے اخلاق کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم تعلیم کو تاج محل کہتے ہیں تو استاد اس کا محراب ہوتا ہے، اس کا منبع اور محور ہوتا ہے۔ ہمارا رہبر بھی استاد ہے، ہمارا ہمدم بھی استاد، ہمارا خیرخواہ بھی استاد، ہمارا مستقبل تشکیل دینے والا بھی استاد، زندگی کی تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا بھی استاد ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اے استاد محترم، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے محل پر اگر کبوتر آ کر بیٹھ جائے تو جب وہ اڑے گا وہ کبوتر نہیں ہوگا بلکہ باز ہوگا۔ جناب والا، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ میری قسمت کے چمکتے ستارے کا جوہر ہے وہ، میری قسمت کے چمکتے ستارے کا جوہر ہے وہ، جن کی نغمہ سرائی سے نغمے بھی ابل سکتے ہیں۔ May you get success in your life and your future career. آمین والسلام۔ میری تمام